السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو لیکچر ہے یہ ہماری جو جی ایس کمپوننٹ ہے اس کی جو ہم فریڈم اسٹرگل پڑھ رہے ہیں اس کا تیسرا لیکچر ہے آج. اس سے پہلے ہم 2 لیکچر کر چکے ہیں اور یہ اس کا تیسرا لیکچر ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کل کمپیوٹر کا بھی ایک لیکچر پڑھا جس میں ہم انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پڑھا کل. اس کا بھی ایک لیکچر بھی آنا باقی ہے آج کا. تو آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم سیدھے ٹاپک پر چلتے ہیں. ہم نے آج تک جو فریڈم سٹرگل میں ہم نے پڑھا ریولٹ آف 1857 سے ہم نے شروع کیا اور کل دوسرے لیکچر میں بھی ہم نے اس کا آدھا پارٹ کیا اور پھر ہم نے پڑھا تھا فارمیشن آف آئی این سی کیسے بنی, اس کو بنانے میں کن کا اہم کردار رہا, تو اور آئی این سی کی جو فاؤنڈیشن یہ کب رکھی گئی. جب آئی این سی بنا تو اس وقت جن لوگوں نے اس کو فاؤنڈ بھی کیا ان کے دماغ میں بھی یہ نہیں چل رہا تھا کہ آگے جا کر یہ جو ہم ایک آرگنائزیشن تیار کر رہے ہیں ان کا کیا کردار رہے گا, آگے یہ ہمارے لیے کتنا سردرد بنے گا. لیکن ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ 1885 سے لے کر 1905 تک کا جو پیریڈ تھا وہ ماڈریٹ فیز کہا جاتا تھا. اور ماڈریٹ لیڈرز میں جو کہ عام مشہور لیڈرز ہے آئی این سی کے, جن میں دادا بھائی نہروجی, اے او ہیوم کو بھی ماڈریٹ لیڈر ہی مانا. حالانکہ وہ برطانوی تھا, ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ, لیکن اس کو بھی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ بھی ماڈریٹ ہے. اور بدر الدین طیب جی, ایم جی رناڈے, ڈبلیو سی بینرجی, فیروز شاہ مہتا, سریندر ناتھ بینرجی, تیج بہادر سپرو, گوپال کرشن گوکھلے, ان کو تصور کیا جاتا تھا ماڈریٹ لیڈرز آف آئی این سی. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کچھ سلیکٹڈ اوپینینز دیے تھے جب آئی این سی کی فارمیشن ہوئی, تو اس کے بعد کچھ اوپینین, کچھ اپنی اپنی رائے دی کچھ لوگوں نے آئی این سی کے متعلق. لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ کسی وقت وہاں پر ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور بعد میں 4 آپشن رکھے جاتے ہیں کہ یہ بتائے یہ کس نے کہا تھا. اور میں نے خود بھی دیکھا ہے, اس میں سے ایک اوپینین ہے کہ آئی این سی از اے بیگنگ باؤل, بیگنگ انسٹیٹیوٹ. تو ایک ایگزام میں یہ کوشچن آیا تھا کہ یہ بتائے یہ کس نے کہا ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں, کیونکہ کسی وقت کوشچن ایگزامنر جو پیپر سیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں کچھ بھی آ سکتا ہے, وہ کہیں سے بھی پوچھ سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم ہر ایک اینگل سے تیار رہیں, کہیں سے بھی ایگزامنر پوچھے تو ہم اس کا آنسر دینے کے قابل ہونے چاہیے. تو ہم انہی کو 1 بائی 1 ڈیفائن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کہا تھا. تو اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے, میں نے آپ کو کل بتایا کہ جب 1885 میں آئی این سی کی فارمیشن رکھی گئی تو اس وقت جو وائس رائے تھے وہ لارڈ ڈفرن تھے. تو سب سے پہلے لارڈ ڈفرن نے کیا کہا تھا؟ لارڈ ڈفرن نے کہا تھا کہ آئی این سی ریپرزینٹس اونلی اے مائکروسکوپک مائنارٹی. آئی این سی ریپرزینٹس اونلی اے مائکروسکوپک مائنارٹی. تو جیسا آپ کو پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ اس وقت ڈفرن کے دماغ میں بھی یہ نہیں تھا کہ جس آرگنائزیشن کو ہم اس وقت اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اس کی فارمیشن رکھیں, آگے یہ کتنی بڑی آرگنائزیشن بنے گی. کیونکہ جس وقت اس کو فاؤنڈ کیا گیا اس وقت کچھ ہی لیڈران تھے جنہوں نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی, تو اسی لیے اس نے ان کو ڈیفائن کیا کہ یہ ایک مائکروسکوپک مائنارٹی ہے, یہ کچھ ہی چند لوگ ہیں, اس لیے یہ ہمارا کچھ نہیں کریں گے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ آئی این سی ریپرزینٹس اونلی اے مائکروسکوپک مائنارٹی. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ لارڈ ڈفرن نے کہا تھا, جو اس وقت وائس رائے بھی تھے, وائس رائے آف انڈیا بھی تھے. دوسرا لارڈ کرزن, جس کے کاریہ کال کے دوران پارٹیشن آف بنگال ہوتا ہے 1905 میں, یہ وہی لارڈ کرزن ہے. تو اس نے کیا کہا تھا یہ بھی دیکھتے ہیں. The Congress is tottering to its fall and one of my greatest ambitions while in India to assist it to a peaceful demise. تو اس نے کہا تھا کہ کانگریس جو ہے
یہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور میرا ہندوستان میں رہ کر سب سے بڑا خواب ہے کہ میں ان کو ختم ہوتے ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے مطلب یہی بنتے ہیں. The Congress is tottering to its fall, and one of my greatest ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. کرزن کا کہنا ہے کہ جو کانگریس ہے یہ اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ میں ان کو دیکھوں، ہندوستان میں رہتے ہوئے میں دیکھوں کہ ان کا اختتام کب ہوتا ہے. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ لارڈ کرزن نے کہا تھا. یہ جو اوپر والی 2 لائنیں ہیں یہ برٹشرز نے کہی تھی. لیکن آپ آگے جو ہم پڑھیں گے کہ ماڈریٹ فیز کے ساتھ ساتھ ایکسٹریمسٹ فیز بھی آتا ہے، اور ایکسٹریمسٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لیڈران کا ذکر زیادہ آتا ہے، جن کو عام فام باتوں میں ہم کہتے ہیں کہ لال بال پال اینڈ اوربندو گھوش. یہ 4 لیڈران ہندوستان کے سب سے بڑے ایکسٹریمسٹ لیڈرز رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک تھا اوربندو گھوش. اوربندو گھوش ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر تھا. اس نے آئی این سی کے متعلق کہا تھا کہ آئی این سی از اے بیگنگ انسٹیٹیوٹ. جو آئی این سی ہے یہ بھکاریوں کی ایک جماعت ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اوربندو گھوش نے کہا تھا. اس نے یہ کیوں کہا تھا؟ اوربندو گھوش ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر تھے، اور یہ کہہ رہے تھے ماڈریٹ لیڈرز کو کہ جس طرح آپ ہاتھ جوڑ کر برٹشرز کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، یہ ایک بیگر کا کام ہے. جب ایک بھکاری کسی کے پاس آتا ہے تو وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ کچھ خدا کے لیے دے دو. تو اسی لیے اس نے کہا کہ آئی این سی کا مانگنے کا طریقہ بھی اسی طرح ہے. یہ بھی جب انگریزوں سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ ان کو اپنے حق کی طرح نہیں مانگتے ہیں، یہ بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں. اسی لیے اس نے کہا کہ آئی این سی از اے بیگنگ انسٹیٹیوٹ. اور چوتھا جو ہے یہ بھی ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر، ہندوستان کے زبردست ایکسٹریمسٹ لیڈر رہے، اور مشہور ترین ہندوستان کی فریڈم سٹرگل میں اس کا بہت ہی بڑا کردار ہے، جس کو ہم بی جی تلک، بال گنگادھر تلک کے نام سے جانتے ہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا آئی این سی شوڈ ڈسٹنگوش بٹوین بیگنگ اینڈ کلیمنگ دا رائٹس. کہ آئی این سی کو چاہیے یہ ڈسٹنگوش کرے، یہ فرق پیدا کرے کہ اپنے حق کو کیسے مانگا جاتا ہے اور بیک کو کیسے مانگا جاتا ہے. اور یہ بھی خفا تھے ماڈریٹ لیڈر سے کہ آپ کے مانگنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، آپ ان سے بھکاریوں کی طرح مت مانگو. ہمارا حق بنتا ہے سوراج، ہمارا برتھ رائٹ ہے، ہم ان سے بھکاریوں کی طرح نہیں مانگے. اور اسی کا ایک مشہور نعرہ ہے سوراج از مائی برتھ رائٹ اینڈ آئی شل ہیو اٹ. یہ بھی بہت بار کوشچن آیا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ سوراج از مائی برتھ رائٹ اینڈ آئی شل ہیو اٹ. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بی جی تلک نے کہا تھا. بی جی تلک کا پورا نام ہے بال گنگادھر تلک. اس طرح سے یہ کچھ اوپینینس کچھ انسانوں کے تھے آئی این سی کے متعلق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اب ہم ان کو ایک ایک کر کے ایکسٹریمسٹ فیز جو 1905 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1907 تک اس کا زیادہ بول بالا رہتا ہے، کیونکہ 17 کے بعد جو برٹشرز تھے انہوں نے کچھ نکیل کسی تھی، اور ایکسٹریمسٹ لیڈرز کو انہوں نے آلموسٹ سبوں کو بند کیا تھا، یا آدھوں کو انہوں نے جیل بھیجا، آدھوں کو انہوں نے کل کیا. اور 17 کے بعد جو ایکسٹریمسٹ لیڈرز تھے وہ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے. لیکن 12 سال 1905 سے 1907 تک ایکسٹریمسٹ لیڈرز کا بہت بڑا ہاتھ رہا تھا ہندوستان کی فریڈم سٹرگل میں. اب جیسا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہندوستان کی فریڈم سٹرگل میں ایکسٹریمسٹس کا بھی بہت بڑا حصہ تھا، اور ان ایکسٹریمسٹس میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ 2-4 لیڈران جو تھے وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھے اس وقت، جن کو بال گنگادھر تلک، لالا لاجپت رائے، بی سی پال اور اوربندو گھوش کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ان کو شارٹ کٹ میں لال بال پال اور اوربندو گھوش کہا جاتا تھا. تو ہم تھوڑا بہت ان کو دیکھیں گے کہ وہ ان کا کیا رول رہا اور ان کا کیا کردار رہا اس فریڈم سٹرگل میں. سب سے پہلے ہم بی جی تلک کی بات کریں گے. بی جی تلک جو تھا اس کو کہا جاتا تھا
uncompromising leader of extremists. یہ کمپرومائز بالکل نہیں کرتے تھے. اور ایک بات جو یاد رکھنی ہے کہ کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے کتاب میں لوک مانیہ تلک، اور یہاں پر میں نے آپ کو بولا بی جی تلک، بال گنگادھر تلک. آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے. بی جی تلک اور لوک مانیہ تلک دو بندے نہیں تھے، ایک ہی بندہ. اور یہ اس کا سب سے بڑی اس وقت جو اس نے فریڈم سٹرگل کے دوران اپنی جو بات لوگوں تک پہنچائی، وہ اس نے دو اخبار کے ذریعے، دو نیوز پیپرز کے ذریعے اس نے پہنچائی. دو نیوز پیپر اس کے کون تھے؟ ایک کا نام تھا کیسری اور دوسرا مراٹھا. اور اس کے بارے میں آپ کو بولوں کہ کنفیوژن کہاں ہوتا ہے بچوں میں. کبھی کبھار کوشچن آتا ہے کہ جو بی جی تلک کے اخبار دو تھے وہ اس نے کس زبان میں لکھے تھے. اور عام طور پر جب بچے دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مراٹھا جو اخبار ہے وہ اس نے مراٹھی میں لکھا ہوگا، اور کیسری جو اخبار ہے وہ اس نے انگلش میں لکھا ہوگا. لیکن یہاں پر کنفیوژن نہیں کریٹ کرنا ہے. یہاں پر دیکھنا ہے آپ کو جو اس کا کیسری اخبار ہے وہ اس نے مراٹھی میں لکھا تھا، اور جو مراٹھا اخبار ہے وہ اس نے انگلش میں لکھا تھا. یہاں پر آپ کو کنفیوژن نہیں. لیکن یہ اس کا کیا گناہ ہوا پھر کہ یہ جو اپنے اخبار لکھتا تھا اس میں زیادہ آرٹیکل جو تھے وہ سیڈیشس آرٹیکلز لکھتا تھا. سیڈیشس مطلب کہ وہ اس وقت جو برطانوی حکومت تھی ان کے خلاف لکھتا تھا، اور وہ اس کو تصور کرتے تھے یہ ایک سیڈیشس انسان ہے. اور اس کو اسی جرم کی بنیاد پر بعد میں اس کو جیل میں ڈالا گیا، منڈالے جیل، جو کہ آج کے میانمار میں ہے، اور اس وقت برما کہتے تھے اس کو. بی جی تلک نے 1916 میں ہوم رول لیگ سٹارٹ کی، اور اس کا ایک مشہور سلوگن ہے جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ سوراج از مائی برتھ رائٹ اینڈ آئی شل ہیو اٹ. دوسرے جو ایکسٹریمسٹ لیڈر تھے وہ تھے لالا لاجپت رائے. لالا لاجپت رائے جو تھے یہ ایک پنجاب کے ایکسٹریمسٹ لیڈر تھے. انڈر دا انفلوئنس آف آریہ سماج ہی فاؤنڈڈ اسکول ایٹ لاہور. جو اس کا یہ زیادہ کس سے متاثر تھے؟ یہ آریہ سماج سے متاثر تھے، اور اس نے اسی آریہ سماج کا ایک سکول لاہور میں کھولا تھا. بعد میں کیا ہوا کہ 1927 میں جب سائمن کمیشن آتا ہے، سائمن کمیشن جب آتا ہے تو یہ اسی کے ڈیمانسٹریشن میں جاتا تھا. اس کے وہاں پر جلس و جلوس نکلتے تھے سائمن کمیشن کے خلاف. اور پھر پنجاب امرتسر کے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اس کو بعد میں چوٹ آتی ہے سر پر. اسی ڈیمانسٹریشن کے اگینسٹ اس کو سر پر چوٹ آتی ہے، اور وہ بہت گہری چوٹ ہوتی تھی، اور اسی چوٹ کی وجہ سے بعد میں یہ زخموں کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے چل بستا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے بپن چندرا پال. بپن چندرا پال بھی ایک بہت ہی زبردست ایکسٹریمسٹ لیڈر تھے، اور یہ زیادہ تر برہمو سماج سے متاثر تھے. اور برہمو سماج جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم کچھ وہ سوشل ریلیجس موومنٹ ہوئی تھی، اس میں برہمو سماج بھی ہمیں پڑھنا ہے. آپ کو کنفیوژن نہیں کرنا ہے کہ اب وہ کہاں سے پڑھیں گے. اس کے لیے میں نے آپ کو بولا میں ایک الگ کلاس آپ کے لیے لے آؤں گا. برہمو سماج، آریہ سماج، دیوبندی موومنٹس، کون سی یہ سوشل ریلیجس موومنٹس ہوئی تھی، ان کے لیے میں آپ کو ایک الگ کلاس پرووائڈ کروں گا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ ایک الگ کلاس آپ کو ملے گی. لیکن جو یہ بپن چندرا پال تھے یہ بھی اسی یہ برہمو سماج سے زیادہ متاثر تھے. اور اس کا ایک انگلش ویکلی، یہ ایک میگزین اس نے پبلش کیا تھا جو ویکلی ہفتے میں ایک بار آتا تھا. اس کا نام تھا نیو انڈیا. اور آگے ہمیں پڑھنا ہے کہ 1905 میں انڈر دا وائس رائے شپ آف لارڈ کرزن بنگال کو دو ٹکڑوں میں بانٹا گیا، جس کو ہم ہندوستان کی ہسٹری میں پارٹیشن آف بنگال کے نام سے جانتے ہیں. اور اس پارٹیشن آف بنگال کے بعد میں کیا ہوا کہ پورے ہندوستان میں زبردست غصہ پایا گیا، خصوصاً بنگال میں. اور اس پارٹیشن کے خلاف بنگال میں سوادیشی اینڈ بائیکاٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی. اور یہ بی سی پال نے اس سوادیشی اور بائیکاٹ موومنٹ میں زبردست حصہ لیا اور فور فرنٹ پر رہے. اور اسی دوران اس نے ایک سلوگن دیا، وندے ماترم. اور یہ وندے ماترم ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ بی سی پال نے دیا، کیونکہ بہت سارے ایگزامس میں اس کا ذکر ہوا کہ یہ سلوگن کس نے دیا،
वंदे मातरम और कब दिया। यह आपको याद रखना है कि वंदे मातरम स्लोगन बीसी पाल ने दिया और ये स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट के दौरान दिया गया। इसके बाद थे अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लेकिन वो नहायत ही ज़हीन लीडर थे और इसने ICS इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास किया था विद रिकॉर्ड मार्क्स इन ग्रीक। वो इसकी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, अरबिंदो घोष की एक सीक्रेट सोसाइटीज़ थी। ही वर्कड फॉर सीक्रेट सोसाइटीज़ इन बंगाल एंड महाराष्ट्र। और इसका भी एक बंगाली अखबार था जो डेली निकलता था, रोज़ाना, जिसका नाम था जुगंतर। और ये भी उसमें सेडिशियस आर्टिकल्स को ज़्यादा छापता था, वंदे मातरम, और बाद में इसको भी लटकाया गया कलकत्ता बम्बई कॉन्स्पिरेसी केस में। और इस फिर फाइनली ये रिटायर्ड लाइफ जो इसकी हुई वो योगा इन पुदुचेरी में हुई इसकी, क्योंकि उसी बम ब्लास्ट के केस कॉन्स्पिरेसी केस में इसको भी फिर फांसी पर चढ़ाया गया। तो इस तरह से हमने आपको आज ये बताया कि हमने एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे ज़्यादा फोर फ्रंट पर रहे थे वो कौन कौन थे, और उनकी थोड़ी बहुत हमने आपको डिफ़ाइन की उनकी लाइफ के बारे में। अब अगर हम देखें कि मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स क्या थे, इनका जो काम करने का तरीका था कि ये बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव थे ब्रिटिश के खिलाफ। और ये ज़्यादातर क्या करते थे कि अगर ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ कुछ ज़्यादा करते तो ये इनका एक ही चीज़ रहता था कि ये बाइकआउट करता था गवर्नमेंट सर्विस को, कोर्ट्स को, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये बिल्कुल बाइकआउट करते थे। तो इसलिए इनको कहा जाता था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। और ये ज़्यादा जो स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट को ज़्यादा अप्रोच करते थे। अगर कभी भी इनको हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई शिकायत करनी थी तो ये उनको वैसे नहीं जैसे मॉडरेट्स का था कि वो उनको बताते और एक लीगल वे में उनसे बात करते, लेकिन इनको लीगल वे में बात करने की आदत नहीं थी। ये इलीगली बात करते थे, ये बाइकआउट देते थे, बाइकआउट कॉल और स्वदेशी, और उसी चीज़ की वजह से इनका नाम ही पड़ा फिर एक्सट्रीमिस्ट्स। अब हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की। जैसा कि आपको मालूम है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन की वाइसरायशिप में हुआ था। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो ब्रिटिशर्स ने उसको कहा कि ये एक बड़ा राज्य था जिसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल होता था। तो ये उनका बहाना था कि ये एक बड़ा राज्य है, इसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल होता था। लेकिन इसके खिलाफ ज़बरदस्त उस वक़्त प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि लोग जानते थे कि ये इनकी एक बहतानबाजी है कि एक बड़ा राज्य इसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल है, या किसी भी तरीके से ये बंगाल के हित में नहीं था। ये चाहते थे कि उस वक्त जो बंगाल था वो हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर था जो बहुत ही एडवांस्ड था उस दौर में। और ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की कोई जरूरत करेगा तो वो बंगाल से ही उठेगी। और इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई वहाँ पर, डिवाइड एंड रूल। इन्होंने कहा कि अगर हमें बंगाल में रूल करना है तो पहले इनको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बंगाल जो कि एक बहुत बड़ा राज्य था, अगर वहाँ से इनके खिलाफ कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होती तो वो ब्रिटिशर्स को फिर हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को एक रॉयल प्रोक्लेमेशन के ज़रिए बंगाल को दो हिस्सों में बांटा, दो प्रोविंसेस में बांटा, बाय इन साइज बाय क्रिएटिंग ए न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल। जो उन्होंने एक ईस्ट बंगाल अलग किया, बंगाल से ईस्ट बंगाल को अलग किया, और वो ईस्ट बंगाल 1971 तक पाकिस्तान के कंट्रोल में रहा। और बाद में 71 में उन्होंने आज़ादी पाकर जो आज का बांग्लादेश है वो उस वक्त का ईस्ट बंगाल था।
पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो सूबों में डिवाइड किया गया। ये एक रॉयल प्रोक्लेमेशन थी जिससे कि पुराना जो प्रोविंस था बंगाल का उसको दो हिस्सों में बांटा गया और उसमें से एक नया प्रोविंस क्रिएट किया गया जिसको ईस्ट बंगाल कहा गया। ये जो ओल्ड प्रोविंस था बंगाल का, इसमें से ही एक नया प्रोविंस क्रिएट किया गया जिसको हम ईस्ट बंगाल कहते हैं। और ईस्ट बंगाल मैंने आपको अभी कहा 1971 तक ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और फिर 1971 में जब इंडिया इंडो पाक वार हुआ तो उस वक्त इस ईस्ट पाकिस्तान ने फ्रीडम हासिल की और ये बन गया आज का बांग्लादेश, जो आज़ादी से पहले इंडिया का ही एक पार्ट था ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल। और फिर जब आज़ादी 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और इसके दो हिस्से हो गए और ये जो ईस्ट बंगाल है ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया। और फिर 1971 के वार के बाद इस ईस्ट पाकिस्तान ने फ्रीडम पाई और ये एक अलग मुल्क बांग्लादेश बन गया। अब हम बात करेंगे कि इस पार्टीशन के पीछे ब्रिटिशर्स के कौन से मकसद मोटिव्स थे, उनका क्या मकसद था कि जो इन्होंने इस बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। अगर हम पहले बात करें कि जो गवर्नमेंट ने क्या एक्सप्लेन किया, गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया इट वाज डन टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड ईस्ट रीजन। इन्होंने कहा था जो ये ईस्ट रीजन था ये पिछड़ा हिस्सा था, इसकी ग्रोथ जो थी वो रुकी हुई थी और इस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हमें ये करना पड़ा कि इस ईस्ट बंगाल को अलग करना पड़ा ताकि हम इसको अच्छी तरह से एडमिनिस्टर करें, ये एक डेवलप्ड साइड बन जाए। लेकिन जो हिंदुस्तानी लीडर थे उन्होंने इसको दूसरे नज़रिए से देखा। इन्होंने देखा कि जो इसका एक्चुअल मकसद था, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिवाइड एंड रूल, जो इसका असली मकसद था ब्रिटिशर्स का, इसके पीछे असल मकसद जो था वो चाहते थे कि हम डिवाइड एंड रूल करें, जो कि इनकी एक मशहूर पॉलिसी है। ये इन्होंने इस बंगाल को दो हिस्सों में बांटा। अभी तक ये एक लाठी थी, अब ये दो बन गई। ये पुरानी कहावत है कि अगर 10 लाठियां एक साथ हो तो इनको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर 10 की 10 अलग हो तो ये आसानी से टूट सकती है। और ये इनका मकसद था कि बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाए और इनकी जो बीच में एक कोऑपरेशन थी उसको डिवाइड किया जाए, जहां से इनको अपना फायदा दिखता था। The main reason of partition was to destroy the political influence of the educated middle class. मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टीशन से पहले जो बंगाल था ये एक बहुत ही मुस्तहकम सूबा तस्वर किया जाता था और इनको जहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते थे और ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हमारे खिलाफ कोई बगावत कर सकता है तो वो यही बंगाल से उठ सकती है। तो उन्होंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर कल बगावत उठे तो उन्होंने आज ही इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया और एक रिफ्ट क्रिएट किया दो सूबों के बीच में। और इनका एक और मकसद था कि ये नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करना चाहते थे। और इससे हुआ भी यही कि 1905 में इन्होंने बंगाल को दो सूबों में डिवाइड किया और फिर 1906 में ही मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। तो ये इस कुछ हद तक अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स अपने मकसद में कामयाब हुए। लेकिन इस पार्टीशन के खिलाफ ज़बरदस्त मूवमेंट स्टार्ट की गई जिसको स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट कहते हैं। वो हम कल के लेक्चर में करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ तक अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन रहा, जहाँ आपको समझ नहीं आया, तो आपसे गुजारिश है कि हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें कि कहीं पर समझ नहीं आया। हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन करने की, लेकिन हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आया
تو آپ ہمیں کمنٹ کیجیے اور اپنا یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کیجیے اس پر. باقی کل تک کے لیے اللہ نگہبان.